السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر پروڈکشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو بٹ کوائن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ بٹ کوائن ان دنوں اپنی پرائس کے حوالے سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بٹ کوائن کی ہسٹری کی طرف اور تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بٹ کوائن اکتوبر 2008 میں ستوشی نامی شخص یا اشخاص نے بٹ کوائن کو متعارف کرایا۔ بٹ کوائن کا جو ستوشی نام کا شخص تھا، یہ اس کا فرضی نام تھا، اس کا اصل نام آج تک نہیں پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ وہ کون تھا یا تھے۔ تو بٹ کوائن کے بارے میں بتاتے چلیں کہ بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے، یعنی اس میں جو کرنسی ہوتی ہے وہ ایک کوڈ ہوتا ہے جو کہ بھیجنے والا اور حاصل کرنے والا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم واٹس ایپ پر میسیج بھیجتے ہیں تو وہ میسیج یا تو ہم سمجھ سکتے ہیں یا پھر جو میسیج ریسیو کرتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، یعنی اس کا وجود صرف انٹرنیٹ تک ہی محدود ہے اور اس کا جسمانی وجود مثلاً کاغذی نوٹ یا سکے کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کو ڈی سینٹرلائز کرنسی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی مرکزی بینک نہیں ہے، جیسا کہ ہر ایک کنٹری کا یا ملک کا ایک ملکان کا بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ تو اس لیے اس کا کوئی بھی مرکزی یا سینٹرلائز بینک اس کا نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور ایک بینک کی کرنسی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم اگر ایک بینک میں جائیں تو بینک اپنے لین دین کا حساب ایک بک پہ رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ خفیہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو بھی معلومات نہیں ہوتی اور اس کو صرف بینک ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح بٹ کوائن کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کوئی خفیہ نہیں ہوتا، وہ ایک کتاب یا بک بھی ہوتا ہے جسے لیجر کہتے ہیں اور یہ لیجر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں تمام جو لین دین ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے اور اسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اور یہ شخص اس کو بھیج رہا ہے اور یہ وصول کر رہا ہے، کہ یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ شخص کون ہے اور کس کو یہ پیسے بھیج رہا ہے۔ تو یہ جو سارا نظام ہے بھیجنے کا اور حاصل کرنے کا، اس نظام کو بلاک چین کہتے ہیں اور یہ ہر اس کمپیوٹر پہ موجود ہوتا ہے جو اس سسٹم میں ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کمپیوٹر جو اس نظام میں موجود ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں اور اس نظام میں موجود جو ہر کمپیوٹر ہوتا ہے وہ براہ راست اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بٹ کوائن کو ہیک کر لے گا یا اسے ڈاؤن کر دے گا تو ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اسے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کمپیوٹروں کو ہیک کرنا پڑے گا۔ تو بٹ کوائن ایک کوڈ ہوتا ہے جو کہ سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک بٹ کوائن حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ایک ایڈریس یا کوڈ تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے جو بلاک چین میں موجود ہوتا ہے، یعنی آپ کا جو کمپیوٹر ہے یا آپ کا موبائل ہے وہ بلاک چین کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کوائن پہ فل کنٹرول ہوتا ہے اور آپ اسے جس ایڈریس پر بھیجنا چاہیں اس کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اس کے فائدے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ آزاد کرنسی ہے، یعنی یہ کسی بھی ملک کی کرنسی نہیں ہے، تو اس پر کسی بھی حکومت یا کسی بھی مرکزی بینک کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ کا جو بٹ کوائن ہے وہ صرف آپ کا ہی ہے، اس کو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی جو بینک ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس پہ اوپر کوئی بھی کنٹرول اس کا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ آپ کے بٹ کوائن کو نہ تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس لگا سکتا ہے نہ ہی اس کے اوپر کوئی فیس رکھ سکتا ہے۔ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں، اس کو ٹرانزیکشن کرنے میں کوئی بھی فیس یا اس طرح کا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ایسے لوگ جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں جن کا بینک کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے موبائل پر اس سے ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ کو بٹ کوائن کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔